السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لیاری کے اندر ٹوٹل 13 یو سی ہے۔ 13 یو سی میں سے 12 یو سی کے چیئرمین پیپلز پارٹی کے، اس میں سے ایک چیئرمین ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے۔ وہ جس طرح سے جو واقعی عوامی نمائندہ ہوتا ہے، وہ عوامی نمائندوں کی یہ فکر ہوتی ہے کہ اپنے اہل علاقے کے لیے، یہ ہمارے عبدالغنی بھائی ہیں جو اپنی عوام کے درمیان موجود ہے۔ وہ بارشوں کی وجہ سے سارے چیئرمین اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب صرف وہ اپنے فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں، مگر یہ ہمارے جو چیئرمین ہیں عبدالغنی سنگار، جو پی ٹی آئی کے منتخب نمائندے ہیں اور علاقے کے لوگوں نے ان کو عمران خان کے نام میں ووٹ بھی دیا، اور واقعی حقیقی نمائندوں کی طرح اس نے علاقے میں کام کیا ہے۔ جی السلام علیکم غنی بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہے؟ الحمدللہ۔ ہم آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے لیاری کے اندر جتنے ٹوٹل 13 یو سی ہے، 13 یو سی میں سے 12 یو سی ہے جس کے چیئرمین پیپلز پارٹی کے، اس میں سے ایک چیئرمین پی ٹی آئی کا ہے۔ تو آپ کی یہ موجودگی میں آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ جی الحمدللہ، عوام کی خدمت کرنا، اور شروع سے ہمیں یہ جذبہ رہا ہے کہ عوام کی خدمت کرتے جائے نا۔ تو پہلے جنرل کونسلر تھا، اس میں تجربہ ہو گیا تھوڑا، اللہ نے عزت دی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چیئرمین بن گیا وہاں، تو الحمدللہ۔ اس لیے تھوڑا کام کا ایکسپیرینس۔ جی آپ نے جیسے ہی دیکھا کہ بارش کا رجحان جیسے بڑھ گیا لیاری کے اندر، اپنی یو سی کی ایک فکر مند ہوتی ہے۔ بارش میں جب سیوریج پمپ آن ہوں گے نا آپ کے، تو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ ابھی 11 بجے لائٹ آئی ہے، انشاءاللہ تو انشاءاللہ یہ جمعہ بلوچ اور سلیمان آزاد روڈ کا پانی منٹوں میں نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے، باقی اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ میری یو سی میں، لیاری میں سب سے پہلے سیوریج پمپ جو پی ایم ٹی جہاں لگا ہے 24 گھنٹے لائٹ، جو جس سیوریج پمپ ہے وہ میری یو سی میں لگا ہے۔ ٹھیک ہے، تو غوثیہ، توصیق شہید روڈ اور حنفیہ روڈ، یہ جو بیچ والی پٹی ہے، اس سے متاثر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ 24 گھنٹے چلتے رہتے ہیں۔ اس سے پھر یہ پانی بھی وہاں کور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب یہ کہ وہ سسٹم بنانے جا رہا ہوں تاکہ جو کچھ لائنیں ہیں نا، وہ بائی پاس جب ہم کھلوا دیں گے تو اس پمپ پہ پانی وہ 24 گھنٹے چلتا رہے گا۔ تو یہ پمپ اگر خراب بھی ہو جائیں گے تو ان روڈوں کو بھی پریشانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے یہ ان کے ذریعے پانی نکل جائے گا کہ یہ آپ کی جو یہ جمعہ بلوچ روڈ ہے، یہ 2 یو سیوں میں مشتمل ہے، ایک یو سی 1 ہے اور یو سی 9 ہے۔ یہ جمعہ بلوچ روڈ، اس کا نیا نام ہے صالح بہو سنگار روڈ۔ ٹھیک ہے، یہ بارڈر ہے، ٹھیک ہے، یو سی 9 ہے، ٹھیک ہے، اور یہ یو سی 1 ہے۔ ٹھیک ہے، تو عموماً مسئلہ یہی رہتا تھا کہ پہلے یہاں جھاڑو لگتا تھا ایک ٹائم ٹھیک ہے، صبح، تو یو سی 9 کی پٹریوں کا جو کچرا تھا نا، وہ جمعہ بلوچ روڈ پہ ڈھیر ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میئر سے میٹنگ کر کے، اور یہ ہم نے اس کو 2 ٹائم لگوایا ہے۔ لیاری میں 2 روڈ یہ ہیں جس پہ 2 ٹائم جھاڑو لگتا ہے، ایک غوثیہ روڈ، ٹھیک ہے، ایک یہ سلیمان آزاد روڈ، ٹھیک ہے، اور یہ جمعہ بلوچ روڈ۔ جمعہ بلوچ روڈ ہے۔ باقی لیاری میں کہیں بھی 2 ٹائم جھاڑو نہیں لگتا ہے۔ ابھی یہاں پر جو یو سی 9 کا جو وائس چیئرمین ہے اقبال انگورو، جو اس وقت اپنے ٹاؤن کے بھی وائس چیئرمین ہے، ٹاؤن چیئر ان کے متعلق دیکھا جا رہا ہے کہ وہ نہ اپنے چلو ٹاؤن میں تو نہیں، کم از کم اپنے یو سی کے اندر بھی ہے نا، ان کی کوئی ایسی خاص کارکردگی نظر نہیں آتی ہے جو اپنے یو سی کی عوام کو ہے نا مطمئن کر سکے۔ مسلسل آپ کی صرف پراپر جو سوشل میڈیا پہ آپ کی طرف سے ہے نا رپورٹنگ ہوتی رہتی ہے، آپ کی ٹوٹل ہے نا ویڈیوز وغیرہ تصویریں آتی رہتی ہے کہ آپ کی پراپر، حالانکہ طاقت ہے ان کے پاس بھی اور پاور بھی ہے، ان کے باوجود بھی آپ کے پاس وسائل نہ ہونے کے بعد بھی اپنے علاقے کے عوام کے لیے نمائندگی، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کے قریب ہے نا لوگ زیادہ آ رہے ہیں اور ان کے قریب کیوں نہیں جا رہے ہیں، اور کیوں کرنا نہیں چاہ رہے وہ لوگ؟ اصل میں جو عوام کا میں نے ایک وہ دیکھا ہے کہ جو کام کرتا ہے نا عوام، اس کے پیچھے پھر لگ جاتی کہ میرا یہ کام کر دو، میرا یہ کام کر دو۔ تو اچھی بات ہے، اگر اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے تو اللہ نے منتخب کروایا نا۔ اب یہ کہ اگر ہم ان کی خدمت نہ کریں پھر ہمارے جیسا بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ یہ موقع ملتا ہے بہت کم لوگوں کو، بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ جی اللہ نے آپ کو ایک کونسلر سے ڈائریکٹ چیئرمین بنایا، آپ کی سمجھ لو چھوٹی پوسٹ سے کام لینا تھا میری ذات سے، دوبارہ انہوں نے مجھے منتخب کروایا، تو میری کوشش یہی کہ اللہ میری کسی کام سے راضی ہو جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ عبدالغنی سنگار صاحب۔ بہت بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو ایسے نمائندوں کے، اس لیاری کے اندر ایسے نمائندوں کی بہت ضرورت ہے جو خاص طور پہ لیاری کے پسماندہ علاقے کو جو اس کو نا بہتر سے بہتر، خاص طور پہ یہ سیوریج کا نظام ہے، کیونکہ عوام کو اسی چیز میں الجھایا ہوا ہے، سیوریج، لائٹنگ، گیس، پانی کے مسئلے میں، کیونکہ وہ لیاری کے عوام ایک بہت صلاحیت عوام ہے، ان کے اندر ایک قابلیت بھی ہے، مگر عوام کو ان چیزوں سے نکلنے ہی نہیں دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ جیسے ایسے 12 چیئرمین اور مزید آ جائیں تو اس لیاری کو بہت بہتر اور اچھا۔ ان چیئرمینوں کی کمیٹی بھی بنائی ہے نا میئر صاحب نے، ٹھیک ہے، اس میں یہ 8 چیئرمین ہیں ان کے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھا جائے تو میں اپوزیشن لیڈر اپوزیشن میں ایک ہی ہوں نا، ٹھیک ہے، پورے لیاری ٹاؤن میں۔ تو ان کو مجھے بھی شامل کرنا تھا، مگر خیر
مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ مجھے شامل کیا نہیں کیا. تو ایک جمہوریت کا میں وہ بتا رہا ہوں کہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے صحیح. کہ آپ ساتھ جو آپ کے مخالف پارٹی ہے نا ان کو ساتھ لے کے چلیں. ٹھیک ہے. خدمت کرنا ہر پارٹی ہر اس کا طبقے کا فرض ہوتا ہے نا. ابھی الیکشن ہو گیا تو ہر چیئرمین ایک برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ پارٹی اوپر یہ نیچے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب میرے علاقے کے جو مسئلے ہیں میں کس کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. وہ میئر کو یا ٹاؤن چیئرمین کو ہی بتائیں گے آپ. بتائیں گے یا ان چیئرمینوں کے پاس جاؤں گا. ان چیئرمینوں کے پاس میں نے رابطہ کیا تھا. ابھی وہ پانی کا پمپ ہے بیار پمپ. ٹھیک ہے. وہاں پر ایک موٹر جل گئی تھی تو کافی بار ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے رابطہ نہیں کیا. اب دیکھتے ہیں جیسے سسٹم چلے گا اسے چلائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے یہ آپ کا یہ پیغام ہم پوری لیاری کی عوام کو یہ پہنچائیں گے اور عوام سے گزارش بھی یہ کر دیں کہ آئندہ الیکشن میں آپ ایسے نمائندے منتخب نہ کریں جو صرف الیکشن کے دن میں یا صرف الیکشن کیمپنگ کے دوران ہی اپنی سرگرمیاں دکھاتے ہیں, اسی دوران اپنی موت میتوں میں بھی حاضر ہوتے ہیں, شادیوں میں بھی ہوتے ہیں, پھر الیکشن ہو جاتے ہیں, ان کے منتخب ہو جاتے ہیں, پھر وہ 5 سال تک ان کا کوئی رجحان ہی نہیں ہوتا ہے. آگے کہاں کا جس یوسی میں وہ منتخب نمائندہ ہوتا ہے ان کی رہائش کہیں اور ہوتی ہے. یہ تو کیونکہ جس طرح دیکھا جانا چاہیے کہ جہاں رہائشی ہو نا اس کو وہاں سے ووٹ ملے اور وہ وہاں کا مقامی ہو تاکہ وہ آپ کے مسائل کو سمجھ سکے. کیوں پانی اس کے گھر پہ بھی نہیں آ رہا ہوگا تو آپ کے گھر پہ بھی نہیں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. جی غنی بھائی, اگر عوام کو مطمئن کرنا ہو جیسے لوگوں نے مایوس کیا ہوا ہے تو عوام کے ساتھ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیں عوام آپ کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتی ہے. اگر آپ کو بھلے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہے, گورنمنٹ آپ کو کوئی کام کر کے نہیں دے رہی, اگر آپ عوام کے بیچ میں کھڑے ہو نا تو عوام مطمئن ہوتی ہے. ابھی بیچ میں حال ہی میں پانی کا بڑا ایشو تھا, کافی پریشانی پمپنگ اسٹیشن پر بہت پریشانی پانی کی بہت پریشانی تھی. تو میں ہمیشہ وہاں رہتا تھا عوام کے بیچ میں اور الحمدللہ پانی کے ہر معاملے پہ دیکھتا تھا. اور آپ دیکھیں میں عوام میرے سے مطمئن ہے کافی حد تک. کیوں اگر ایسا نہ ہوتا تو میں 9 سے 2 بجے تک یوسی میں ٹائم دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر عوام مطمئن نہیں ہوتی تو میرے پاس آتی کہ میں کام کے لیے. ایسے ہی ہے. تو میرے خیال سے عوام کافی حد تک مطمئن ہے اور میری دن رات کوشش یہی ہوتی ہے کہ عوام کو بڑی جو تکلیفیں ہوتی ہیں جیسے سیوریج کا پانی یا میٹھا پانی یا صفائی, اس سے میں تھوڑا مطمئن رکھوں. باقی تو گورنمنٹ ہے وہ جب کام کرے گی ان کا موڈ جب ہوگا وہ کریں گے. باقی ہمارے پاس جو یوسی میں وسائل ہیں محدود, اس سے ہم تھوڑا تھوڑا جیسے ڈھکنے رنگ ہو گئے, سیوریج کا کہیں مسئلہ ہو گیا یا پمپنگ اسٹیشن پہ کوئی وال ہو گئے اس کو ریپیئرنگ وغیرہ وہ ہم اس یوسی فنڈ سے کرواتے ہیں. بہت اچھا, شکریہ, جزاک اللہ غنی سنگھا صاحب. انشاءاللہ ہم یہ آپ کا پیغام اس پوری لیاری کے پورے کراچی تک وقت کا پہنچائیں گے اور انشاءاللہ بڑی شکریہ, جزاک اللہ. ہم تو آپ کو انشاءاللہ ایسے ہی آپ کے تعاقب کرتے رہیں گے. آپ جہاں خدمت عوام کی کرتے رہیں گے ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہی حاضر رہیں گے. شکریہ, جزاک اللہ.